إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، اور تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ علم کے تعلق سے ابھی علامہ نور محمد صاحب حافظہ اللہ نے تقریباً تمام باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ جو جوہری نکتے تھے وہ آپ کو بتا دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سمندر کو ایک کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جس میں بہت سی غور طلب باتیں ہیں، اور میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک حدیث سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، جسے دنیا کے حدیث کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ہے، اور اس کے راوی بھی امت کے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، تین قسم کے لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر ڈبل کر کے دیا جاتا ہے۔ یعنی عام لوگ وہ عمل کرتے ہیں تو جو اجر ان کو ملتا ہے انہیں وہی اجر دوہرا کر کے دیا جاتا ہے، مرتین، دو بار۔ ایک رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ ثم ادرکنی فآمن بی، ایک تو وہ شخص ہے جس کا تعلق اہل کتاب سے ہو، یہودی ہے یا عیسائی ہے، جو اپنے نبی پر ایمان لایا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر،
اور پھر اسے میری نبوت کا ادراک بھی ہو گیا، اس نے مجھے بھی پا لیا اور مجھ پر ایمان لے آیا، یعنی سابقہ ایمان کو کافی نہ سمجھا، اور یہ بات دل کی گہرائیوں سے قبول کر لی کہ جو میرا پہلا ایمان ہے وہ معتبر نہیں رہا، کیونکہ میں نے اب امام الانبیاء نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ جب ان کو پا لیا ہے تو ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ گو موسیٰ علیہ السلام پر میرا ایمان تھا یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا، لیکن اب وہ ایمان معتبر نہیں رہا جب تک نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور ان کی اتباع نہ کرے۔ چنانچہ اس شخص کو دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی تھے، بلکہ یہودیوں کے عالم تھے، اور بڑا پروپیگنڈا سن رکھا تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ کوئی کہتا یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اور کوئی مجنون کہتا اور کوئی شاعر کہتا۔ تو ان کے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کہ خود جا کر دیکھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ پروپیگنڈا تو ہے، اب تورات میں اور انجیل میں جو علامتیں ہیں وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا بھی سن رہے ہیں، خود جا کر دیکھو۔ خود چلا گیا۔ اس وقت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی پر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور درس ارشاد فرما رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام کا کہنا ہے کہ فلما رأیتہ، جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کا چہرہ دیکھا، ایقنت، تو میں نے یہ یقین کر لیا بأن ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ قوم کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے، یہ سارے لوگ جھوٹے، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ کی باتیں، آپ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام ولینوا الکلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ آپ کا درس، سلام کو عام کرو، سلامتی کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، گفتگو نرم کرو، لوگ سو رہے ہوں تم راتوں کو اٹھو، اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرو۔ یہ چند کام کرو گے تو تدخلوا الجنۃ بسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آپ کا کلام تھا، آپ کی گفتار تھی، اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے مطلوب تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اس زمرے میں شامل ہو گئے کہ اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر مجھے پا لیا اور مجھ پر بھی ایمان لیا۔ اور جو اللہ کے مطلوب نہیں ہوتے ان کے دل میں تعنت ہوتا ہے، ضد ہوتی، عناد ہوتا ہے۔ ابھی سن لیجیے، جب عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے تو سامنے کچھ یہودی آتے دکھائی دی، تو آپ نے عرض کیا کہ میں ابھی اپنے آپ کو چھپا لیتا ہوں، ان یہودیوں سے میرے بارے میں پوچھیے گا تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ چھپ گئے، وہ یہودی آ گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا کہ کیف فیکم عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہے، کیسے ہیں وہ؟ کہا کہ سیدنا و ابن سیدنا، وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، ان کا باپ بھی سردار تھا، اور یہ سرداری علم کی ہے، عمل کی ہے، زہد و تقوی کی ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔
اچھا اگر وہ اسلام قبول کر لے؟ کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے. یعنی باتیں کیا کی جیسے ان کی پیروی پر آمادہ ہیں. عبداللہ بن سلام باہر نکل آئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب دیکھو یہودیوں کو ان کا تعنت اور ان کا عناد، ان کا ضد آپ دیکھی کہ ہم نے تو کہا تھا کہ سیئنا بابن سیئنا، دال کو حمزہ کر دیا، پہلے سید کہا اب سیئ کہا. سیئن سوء سے ہے برا، وہ ہمارا برا شخص ہے، اس کا باپ بھی برا تھا، برے انسان کا بیٹا. مقصد حق قبول نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. تو ہمیشہ اللہ رب العزت سے قبول حق اور استقامت علی الحق کی دعا کیا کیجیے. یہ ایک شخص ہے جس نے اپنے نبی کو پایا اور اس پر ایمان لایا، پھر مجھے پا لیا اور مجھ پر بھی ایمان لے آیا. اس کے لیے دوہرا اجر. اور دوسرا عبد مملوک ادى حق اللہ بحق موالیہ، وہ غلام یا آج کل نوکر پیشہ آدمی جو کسی کے ہاں مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، وہ جب اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے کا وقت ہو تو اس حق کو بڑی دیانتداری سے ادا کرتا ہے، اور جب اپنے مالک جس سے وہ اجرت لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے، جب اس کا حق ادا کرنے کا وقت ہو تو وہ بھی بڑی دیانتداری سے ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق بھی اور اپنے دنیا کے آقا کا حق بھی امانت و دیانت سے ادا کرتا ہے، اور کسی حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتتا. اس کے لیے بھی دوہرا اجر. اور تیسرا وہ شخص رجل عنده امۃ فأدبها فأحسن تأدیبها، اور ایک روایت میں فعلمها فأحسن تعلیمها ثم اعتقها فتزوجها. وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہو، جو اس کو حاصل ہو گئی. لونڈیوں کے حاصل ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاد کا میدان کھلا ہو، دشمن کے علاقوں پر حملہ ہو اقامت دین کے لیے، دشمن مغلوب ہو جائے تو ان کی عورتیں ہماری لونڈیاں بن جاتی، مجاہدین کی، مسلمانوں کی. بعض لوگ اس نظام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا یہ نظام ظالمانہ ہے، یہ لونڈیاں رکھنا ظاہری ادب کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے. لیکن نہیں، وہ اسلام کے اس اہم ترین معاملے کو سمجھ نہیں سکے. علاقے فتح کر کے چھوڑ دو، دشمن تو ان کے ہلاک ہو چکے، اب یہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ انہیں اگر شترے بے مہار چھوڑ دو گے تو بڑی غلاظتیں پیدا ہو سکتی. کچھ عرصہ قبل افغانستان میں جہاد ہوا، روس ٹوٹا، اور جو ریاستیں آزاد ہوئیں، جب وہاں کی عورتوں کے ساتھ وہ اسلامی معاملہ رقیت کا روا نہیں رکھا گیا تو ان عورتوں نے کیا کیا؟ جسم فروشی کی. یہ بہتر ہے، یہ آزادی قابل قبول ہے. اور یہی ایک ایک عورت اگر ایک ایک مجاہد کو دی جائے، جو اس کو تعلیم دے، اس کو ادب سکھائے، جو اس کی کفالت کرے، کون سا راستہ بہتر؟ رشیا کی بیشتر جو ریاستیں آزاد ہوئیں، وہاں کی عورتیں انہوں نے یہ گندا کاروبار کیا، اب تک ملوث ہیں. یہ قابل قبول ہے؟ اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا. نہیں، یہ اسلام کا یہ نظام اور یہ قانون انتہائی عدل پر قائم ہے، اعتدال پر قائم ہے، اور خواتین کی بہتری پر قائم ہے.
اور پھر اگر وہ اس کو علم سکھا دے، ادب سکھا دے، اور اس کو پھر آزاد کر دے، اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، فرمایا کہ اس کو دوہرا اجر ملے گا، اس کا اجر ڈبل ہو جائے گا۔ یہ حدیث پوری ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی بات باقی رہ گئی۔ اس حدیث کی سند کے ایک راوی ہیں امام عامر الشعبی رحمہ اللہ، جو علماء تابعین میں سے ہیں، اور 500 کے قریب صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ عامر الشعبی بہت بڑے فقیہ تھے اور محدث تھے۔ اپنے شاگرد کو یہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ خود ہو بدون شیء، تم یہ حدیث لے لو کسی محنت کے بغیر، کسی قد و کاوش کے بغیر۔ فقد كنا نرحل لما دونه الى المدینہ، ہم تو اس سے بھی چھوٹی حدیث حاصل کرنے کے لیے بغداد سے نکلتے اور مدینہ جاتے تھے، بغداد سے مدینہ، اس سے بھی چھوٹی حدیث کے لیے بڑی ہم نے محنتیں کی، بڑے سفر کیے، تب ہمیں یہ علم حاصل ہوا، اور تمہیں بیٹھے بیٹھے مل گیا۔ یہ حدیث تم تک کسی قد و کاوش کے بغیر ہی پہنچ گئی۔ تو بھائی یہ محدثین کی جہود اور یہ ان کے ثمرات ہیں کہ آج ہمارے پاس پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کا وافر ذخیرہ موجود ہے، کسی محنت کے بغیر، کسی محنت کے بغیر۔ اور ان کا یہ سفر بڑے بابرکت تھے، ان کا یہ چلنا طلب حدیث کے لیے بڑا مبارک تھا۔ ابو حاتم الرازی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کو سننے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے 3000 میل پیدل سفر کیا، 3000 میل۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ ثم ترکت، پھر آپ نے سفر چھوڑ دیے؟ کہا نہیں، ثم ترکت العد، پھر میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا، چلتا رہا مگر گننا چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے محدث ہیں۔ بقی بن مخلد دیار اندلس کے محدث، آج کل کا اسپین، فرماتے ہیں کہ طلب حدیث کے لیے میں 3 بر اعظموں میں گیا ہوں، 3 بر اعظم، 3 ملک نہیں، بر اعظم افریقہ، یورپ اور ایشیا۔ امریکہ اس وقت موجود نہیں تھا، دنیا نحوستوں سے خالی تھی، اگر وہ دریافت ہوتا تو شاید وہاں بھی چلے جاتے۔ 3 بر اعظم، آپ میں سے کون گیا ہے؟ چلو تجارت کے لیے صحیح، مال کمانے کے لیے صحیح، جہاز موجود ہے آپ کے پاس، بڑے بڑے وسائل موجود ہیں۔ اس دور میں کیا تھا؟ پیدل سفر یا پھر گھوڑوں پر، اونٹوں پر۔ 3 بر اعظم گئے طلب حدیث کے لیے۔ اللہ رب العزت کا فضل ان کو حاصل تھا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث تھی، پیغمبر علیہ السلام کی سنت تھی۔ گویا ان کی زندگی کا مقصد طلب حدیث تھا، حدیث کو پڑھنا، حدیث پر عمل کرنا، کیونکہ یہی محور نجات ہے، یہ محور نجات ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ بہت چوٹی کے عالم تھے، اور خاص طور پر عقیدے میں ایک تخصص تھا ان کے پاس۔ ایک کتاب بھی ان کے عقیدے میں ہے، شرح اعتقاد اہل سنت، امام بربہاری رحمہ اللہ۔ ابن رجب البغدادی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک بار بغداد میں خوشبو پھوٹ پڑی، اچانک لوگوں نے محسوس کیا خوشبو آ رہی، خوشبو پھوٹ پڑی۔ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے، خوشبو کہاں سے آ گئی، اس خوشبو کا منبع کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہی؟ کچھ محسوس نہیں ہو رہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی۔ اور اب لوگ اس خوشبو کے تعاقب میں کہ یہ کہاں سے آ رہی، اس کو محسوس کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ محسوس کرتے کرتے سونگتے سونگتے قبرستان تک پہنچ گئے۔
قبرستان سے آ رہے تھے. اب قبرستان سے کہاں سے آ گئی؟ چلتے چلتے ایک قبر تک پہنچ گئے. وہ قبر اس خوشبو کا منبع تھا، اور یہ قبر امام بربہاری رحمہ اللہ کی تھی، چوٹی کے امام. انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، شرح اعتقاد اہل سنت. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث المنار المستنیر، المنار المستنیر، یہ منار مستنیر ہے. منار مستنیر، منار مستنیر کیا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے عربی لغت کی. پہلے دور میں لوگ صحرا میں سفر کیا کرتے تھے. اب صحرا میں راستوں کا تعین نہیں ہوتا تھا، بڑا مشکل تھا. آج بھی صحرا میں جانے والا گم ہو جاتا ہے اگر کوئی رہنما ساتھ نہ ہو. تو رستوں کے تعین کے لیے قندیلیں روشن کی جاتی تھی، تاکہ اگر کوئی مسافر بھٹک جائے تو دور سے روشنی دیکھ لے، اس کے قریب پہنچ جائے اور اپنے راستے کا تعین کر لے، اپنی منزل کا تعین کر لے. آج کل یہی روشنی سمندروں میں ہوتی ہے. جو جہازوں پر سفر کرتے ہیں تو جگہ جگہ یہ ایک لائٹ کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ جہاز چلانے والا ان لائٹوں سے، ان روشنیوں سے اپنے راستے کا تعین کر سکے. یہ منار مستنیر، ان ایسا روشنی کا منار جو مسافر کو راستہ دکھائے، مسافر کے لیے راستہ روشن کرے اور اس کو راستے کا فہم دے دے. اگر یہ منار مستنیر نہ ہو تو سمندروں میں سفر کرنے والے بھٹک جائیں اور صحرا میں چلنے والے بھٹک جائیں اور کبھی وہ راستے کو سمجھ نہ سکیں اور اپنی منزل تک پہنچ نہ سکیں. نتیجہ موت. پیغمبر علیہ السلام کی سنت بھی منار مستنیر ہے. اسے اختیار کرو گے، اس پر چلو گے، رہنمائی تمہارے ساتھ رہے گی، راستہ تم کو حاصل رہے گا صراط مستقیم، اور یہ کامیابی کا راستہ. اس سے بھٹک جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے تو اس کا معنی تم نے منار مستنیر کو چھوڑ دی. پر نتیجہ کیا ہے؟ اس مسافر کی طرف بھٹکنا اور فنا کا شکار ہو جانا جو سمندروں میں بھٹک رہا ہے اور اس کو منزل کا تعین نہیں ہو رہا، اور صحرا میں بھٹک رہا ہے اور اس کو منزل کا تعین نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں نور دے کر جا رہا ہوں. نور، روشنی جو تم کو روشن کر دے، روشن رکھ کے تمہارے ماحول کو روشن کر دے، تمہارے راستے کو، منزل کو روشن کر دے. یہ نور ہے. لقد جاءکم من اللہ نور، یہ دین روشنی کا مینار ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے اسے روشن کر دیا اپنی تبیین کے ساتھ، اپنے افہام کے ساتھ، اور دلوں کو مجلہ اور مصفا کر دیا کہ جو اس کو اپنائے گا، اختیار کرے گا، اس کا قلب روشن ہوگا، وہ جہالت سے نکلے گا، اندھیروں سے نکلے گا اور اس نور پر قائم ہوگا. تو بھائی اس سنت کو اپنانا یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اس سے دوری اختیار کرنا یہ مہلک بربادی ہے. امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، ان کا قول اس سے بھی بڑا واضح ہے. فرمایا کرتے تھے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفینۃ نوح، کہ لوگوں ہر مقام پر، ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی حیثیت نوح علیہ السلام کے سفینے کی ہے. نوح علیہ السلام کے سفینے کی. سفینہ نوح کیا تھا؟ جب سفینہ بن گیا اور اللہ رب العزت نے طوفان برپا کرنے کا فیصلہ فرما لیا اور نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیا اس سفینے پر سوار ہو جاؤ. آج بچاؤ کس کے لیے ہے؟ جو اس سفینے پر سوار ہو. جو سوار نہیں ہوگا وہ برباد ہوگا، جو سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، وہ کامیاب ہے، خواہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو. اور جو سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہے، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو.
نتیجہ آپ نے سن لی. جن لوگوں نے تعنت کیا وہ ہلاک ہوئے نہیں ہوئے. مسند عائشہ میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر حجت اور برہان کے بغیر کسی کو معاف کرتا تو نوح علیہ السلام کے دور کی عورت کو معاف کر دیتا. صحابہ پوچھا کون عورت ہے، کیا قصہ ہے اس کا؟ فرمایا کہ جب اس نے اعلان سنا کہ سفینے پر سوار ہو جاؤ، یہ نجات کا راستہ ہے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تو اس نے کہا میرے گھر کی چھت بہت اونچی، ڈبل اسٹوری میرا گھر ہے، اتنا اونچا پانی کہاں آ سکے گا؟ تو میں اپنے گھر کی بالائی منزل پہ چلی جاؤں گی، اگر پانی وہاں آ گیا چھت پہ چلی جاؤں گی. اور گود میں شیر خوار بچہ، پانی آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہوا، چھت پہ چلی گئی. پانی اور اونچا ہوا تو اونچی چھت پہ چلی گئی، بچہ گود میں. پھر اس کی چھت سے ملحق ایک پہاڑی تھی، پہاڑ پہ کود گئی، اس کی چوٹی پہ چلی گئی اور پانی تعاقب کرتے کرتے چوٹی تک پہنچ گئی. چوٹی کے اوپر ایک درخت تھا بہت اونچا، اس پہ چڑھ گئی کہ پانی یہاں تک کہاں آئے گا، حتیٰ کہ درخت کی جو اوپر کی جو شاخ تھی وہاں پہنچ گئی اور پانی آہستہ آہستہ وہاں بھی پہنچ گئی. اب اس نے کیا کیا، ماں کی مامتا بچے کو اوپر اٹھا لی کہ میں ڈوب جاؤں میرا بچہ محفوظ رہے. مگر پروردگار کا فیصلہ تھا کہ آج کامیابی صرف اس کے لیے ہے جو میرے پیغمبر کے سفینے میں سوار ہوگا، ورنہ بربادی جہاں مرضی پہنچ جاؤ، جہاں مرضی چڑھ جاؤ. پانی پہنچا اور پانی کی لہروں نے اس عورت کو تباہ کر دیا، اس کو برباد کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا. تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی حیثیت بھی سفینہ نوح کی. یہ بات نوٹ کر لو. لاکھ تمہارے پاس برادریوں کے بندھن ہوں کہ بزرگوں کی باتیں اور فلاں کی باتیں، کہ مشعل راہ نہیں ہے. مشعل راہ صرف اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے اور اللہ کے پیغمبر کی احادیث ہے، جو قرآن پاک کی شرح، قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کا بیان ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر دو چیزیں اتاری، ایک قرآن، دوسرا آپ کی حدیث، دونوں وحی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو چیز آپ جانتے نہیں تھے اللہ نے وہ آپ کو علم دے دیا تاکہ آپ خود سیکھیں اور اپنی امت کو سکھائیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے. حاصل کس کو ہوگا؟ جو اس اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ قائم ہو جائے، اس کو تھام لے، اس کو اپنا لے، اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنی تجارت کو، اخلاقیات کو، اپنی سیاست کو کتاب و سنت پر قائم کر دے اور قرآن و حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس شخص کے پاس لونڈی ہو اسے وہ تعلیم دے، اچھا ادب سکھائے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، اس کے لیے دوہرا اجر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے ایک نقطہ پیش کیا ہے، ایک بڑا اہم استنباط کیا. خواتین کی توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تعلیم کی اہمیت اور اس کا اجر ہے کہ جو شخص لونڈی ہی کو پڑھائے، اس کو سکھائے، اچھا ادب دے، اس کے لیے دوہرا اجر. حالانکہ لونڈی اس کی ذمہ داریاں بڑی محدود ہوتی، صرف ایک گھر کی چار دیواری تک اور اپنے آقا کے حقوق تک اس کی ذمہ داریاں ہوتی، محدود ذمہ داری. اس کی تعلیم کا یہ ثواب ہے. تو اگر آزاد عورت ہو جس کی ذمہ داریاں لامحدود ہیں، آزاد عورت بہن ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، آزاد عورت، اگر اس کی تعلیم کا اہتمام کرے گا تو کتنا اس کا اجر ہوگا. یہ تو ایک لونڈی کی تعلیم کا ثواب ہے. ایک آزاد عورت کو اگر زیور تعلیم سے آراستہ کرے گا کتنا اجر ہوگا.
پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو شخص من ابتلی بثلاث بنات، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے 3 بیٹیوں کے ساتھ، اس کو 3 بیٹیاں دے دیں، یا بھائی ہے اس کو آزمائے 3 بہنوں کے ساتھ، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، تو کل جب قیامت قائم ہوگی کن لہ سترا من النار، تو یہ 3 بیٹیاں، یہ 3 بہنیں مل کر اس شخص کے لیے جہنم کا پردہ بن جائیں، ستر، جہنم سے ستر بن جائیں، جہنم پردے میں آ گئی، یہ پردہ اس نے بنایا ہے خود، انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کر کے، ان کی کفالت کر کے، اور کبھی ان کے حقوق میں کوتاہی نہ کرے۔ وہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ عورتیں کون سا کماتی ہیں، لہذا ان کو میراث نہ دی جائے، ظلم عظیم ہے اللہ کے بندو، یہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں پر اتنی توجہ دیتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، یہاں آ کر ناکام کیوں ہو جاتے ہو ان کو میراث سے محروم کر کے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما، میراث کا مال کھا جاتے ہیں۔ یہ عورتیں کون سا کماتی، ان کی شادی بیاہ میں خرچ کر دی، اب ان کو میراث نہیں دینی، میراث سے محروم کر دو۔ الحق الفرائض باہلھا، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے میراث کے حصے بنائے ہیں جس جس کے لیے، وہ دو، کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اس کا صلہ بھی تو دیکھو، 3 بیٹیاں، یہ 3 بہنیں، ان کی کفالت کرے، ان کو ادب سکھائے، تربیت دے، تو قیامت کے دن وہ جہنم سے پردہ بن جائیں۔ اور اگر یہاں آ کر ناکام ہو چکا، پوری زندگی پالا پوسا کھلایا پلایا اور یہاں آ کر ناکام ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک شخص زندگی پر نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ موت کے دھانے پر پہنچ گیا اور مرنے سے قبل وصیت میں ظلم کر گیا، وصیت میں کسی حقدار کو محروم کر گیا، اس کا حق مار گیا، فرمایا کہ اس کا یہ ایک ہی عمل، ایک ہی اقدام اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ وہ نیک عمل کرتے کرتے جنت کے دھانے پر پہنچ چکا تھا، ایک نیکی اور ہو جائے تو پکا جنت ہی، لیکن اس مقام پر وصیت میں ظلم کر گیا، حقدار کا حق مار گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھایا اور جہنم میں پھینک دیا۔ امام بخاری کا کیا استنباط ہے کہ جب ایک مملوکہ، ایک لونڈی کی تعلیم کا یہ اجر ہے کہ دوہرا اجر، تو جو شخص ایک کسی آزاد خاتون کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے اس کو کیا اجر ملے گا؟ اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں وہ بھی شامل ہے، وہ بھائی یا وہ والد جو اپنی بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتا ہے۔ ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ بہت سے لوگ آج بھی اس روشن ترین دور میں بچیوں کی تعلیم پر آمادہ نہیں، لیکن نہیں، وہ ان کو زیور علم سے آراستہ کرے، مگر علم کون سا؟ وہی جس کا ذکر ہو رہا تھا، علم نافع، علم نافع، اس سے آراستہ کرے۔ علم نافع اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہے اور کتاب و سنت کا علم، قرآن و حدیث کا علم، اس سے آراستہ کرے۔ کتنا اس کا اجر؟ اس میں کون کون شامل ہے؟ وہ والدین بھی شامل ہیں جو بچیوں کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھائی بھی شامل ہیں جو اپنی بہنوں کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو مدارس قائم کرتے ہیں، جن کو یہ فکر لاحق ہے امت کی خواتین کے تعلق سے کہ ان کو زیور علم سے آراستہ کیا جائے۔ خواتین بڑی توہم پرست ہوتی ہیں، عقیدے ان کے کچے ہوتے ہیں، مردوں سے زیادہ ان کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دجال ظاہر ہوگا تو اس وقت دانا ترین شخص وہ ہوگا جو گھر میں بیٹھا رہے اپنی عورتوں پر نگرانی کے لیے، اور اگر گھر سے نکلے تو اپنی عورتوں کو رسی سے باندھ کر نکلے،
تاکہ یہ باہر نہ جا سکے. ایسا نہ ہو کہ دجال کے داعی اس سے ٹکرا جائیں اور اس کو وہ دجال کی دعوت دے، اور یہ عورتیں بہت جلدی پسپا ہو جاتی ہیں اور بہت جلدی قبول کر لیتی ہیں. ان کے عقیدے میں بڑی کمزوری، بڑا ضعف ہوتا ہے. تو بہت ضرورت ہے ان کے عقیدے کو مستحکم کیا جائے اور ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے. بہت ضرورت ہے. یہ دوہرا اجر، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایسے اداروں کے معاونین ہیں جہاں خواتین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں، جب ایک مملوکہ کی تعلیم کا یہ اجر ہے تو آزاد عورت کی تعلیم کا کیا اجر ہوگا، جس کی ذمہ داریاں مملوکہ سے کہیں زیادہ ہیں. پھر اس سے اور آگے بڑھی کہ پھر جو رجال ہیں، مرد ہیں، ان کی تعلیم کا کتنا اجر ہوگا جن کی ذمہ داریاں اور لامحدود ہیں اور بہت زیادہ. مثلا مرد جو ہیں ان کے ہاتھ میں زمام دعوت ہے. دعوت کا کام امت میں کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے. یہ خواتین کی ذمہ داری نہیں. خواتین کا کردار بڑا محدود ہے. ایک خاتون اگر زیور علم سے آراستہ ہو جائے اور صرف اپنے گھر کی چار دیواری کو سنبھال لے، مثلا ایک حدیث پر عمل کر لے. دیکھا نا پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کتنے جوامع الکلم ہیں. میں کہتا ہوں وہ ایک ہی حدیث پوری دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے. پوری دنیا کی. اگر ایک خاتون کو اس حدیث کا فہم آ جائے، اس کا ادراک آ جائے. وہ حدیث کیا ہے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع واضربوهم علیہا وهم ابناء عشر. اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو، تلقین کرو، حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، سرزنش کرو، ہلکا پھلکا پیٹو انہیں. ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علقوا الصوت حیث یراکم اہلکم، کہ کوڑا گھر میں لٹکا کے رکھو، کوڑا لہرا کر رکھو، جس پر سب آپ کے اہل کی نظر ہو. وہ کوڑا سب کو دکھائی دیتا ہو کہ ذرا سی کوتاہی کی تو یہ کوڑا اتر سکتا ہے، ہم پر پڑ سکتا ہے. تاکہ تربیت اور تعلیم میں ایک تخویف کا پہلو. تو یہ حدیث اگر ہم سب پکڑ لیں بطور خاص خواتین، کیونکہ مرد کے ذمہ باہر کی سیاست ہے، کمانا اور کھلانا، اور خاتون تو ہر وقت گھر میں موجود ہے. اپنے بچوں کی گھٹی میں نماز ڈالے، 7 سال کی عمر سے نماز کی تربیت شروع کر دے، اس سے قبل ہی نماز کی تعلیم شروع کر دے، نماز کا شوق اس کے دل میں ڈال دے، اور 10 سال کی عمر تک باقاعدہ سرزنش کا انداز اختیار کر لے. اگر ہر خاتون اس حدیث کو پڑھ لے، اپنے گھر پہ نافذ کر دے، تو پورا محلہ نمازی ہوگا، پورا شہر نمازی ہوگا، پوری قوم نمازی ہوگی، پوری دنیا نمازی ہوگی. ہے نا انقلابی راستہ. بہت سے کردار ختم ہو جائیں. نماز وہ چیز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز فحشات سے روکتی، منکرات سے روکتی. نماز اصلاح ہے. نماز بندے کی پروردگار سے ملاقات ہے، تزکیہ ہے، طہارت ہے، تصفیہ ہے. تو کیسا یہ انقلابی پروگرام ایک ہی حدیث جوامع الکلم میں سے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں پر ہم عمل کریں، ان کو پڑھیں اور واقعی سمجھیں، یعنی ایک ہی حدیث انقلاب کی نوید دے رہی ہے اگر صحیح معنی پر عمل ہو. اور اگر یہ سارا ذخیرہ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس پر عمل کریں، اس کی تعلیم کو عام کریں، تو کیسی اصلاح کا نظام قائم ہو سکتا، کتنی تبدیلی رونما ہو سکتی. ایک خاتون کی جو سیاست کا محور ہے وہ اس کے گھر کی 4 دیواری. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، جن سے بڑی کوئی خاتون عالمہ نہیں تھی. تقریباً پیغمبر علیہ السلام کے گھر کا سارا علم انہوں نے روایت کی. 2000 سے زائد حدیثوں کی راوی ہیں.
بڑا علم تھا، بڑا فضل تھا، بڑا مرتبہ تھا. ان کے ایک شاگرد امام مسروق ابن اجدع تابعی تھے، بڑے شاگرد تھے، اور بہت ان سے حدیثیں روایت کی. آتے ان سے پڑھتے، اور کبھی کبھی جب حدیث ان کی سند سے بیان کرتے تو ان کا نام کس طرح لیتے. یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بہنوں میں ایک شوق پیدا ہو طلب علم کا اور تعلق بالحدیث کا. فرماتے ہیں کہ حدثتنی الصادقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق سبع سماوات. یہ حدیث مجھے اس خاتون نے روایت کی ہے جو صادقہ سچی ہے اور صدیق کی بیٹی ہے، سچے انسان کی بیٹی ابو بکر صدیق، حبیبۃ حبیب اللہ، اور اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے. اللہ کا محبوب کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبوبہ. یہ دونوں باتیں دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے نہیں. اللہ کا محبوب کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے دو لقب تھے، ایک لقب خلیل اللہ، دوسرا حبیب اللہ. آپ اللہ کے دوست بھی ہیں اور اللہ کے حبیب اور اللہ کے پیارے بھی. عائشہ صدیقہ اللہ کے پیغمبر کی حبیبہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک بار عمرو بن عاص نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا من احب الناس الی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں آپ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہے؟ سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے. صحیح بخاری کی حدیث. تو اللہ کے حبیب کی حبیبہ. عمرو بن عاص یہ سوچے بیٹھے تھے کہ شاید مجھ سے سب سے بڑھ کر محبت. وہ اصل معاملہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر ترتیب کیا، جہادی لشکر. اس ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بن خطاب بھی تھے، اور امیر مقرر کیا عمرو بن عاص کو. عمرو بن عاص سمجھے کہ مجھ سے اللہ کے پیغمبر اتنی محبت کہ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں لشکر کی امارت مجھے دے دی. تو سوچا کہ چلو یہ سوال کر لوں تاکہ میری شان تاریخ میں امر ہو جائے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ فرمایا کہ عائشہ سے. عمرو بن عاص نے سوچا کہ ابھی کچھ امید قائم ہے. پوچھا کہ مردوں میں سے کس سے؟ مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا کہ ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے. یہاں بھی عائشہ ہی کا نام. حبیبہ تو حبیب اللہ، اللہ کے پیغمبر کی حبیبہ، اللہ کے حبیب کی حبیبہ. المبرأۃ من فوق سبع سماوات، جن کی برات 7ویں آسمان سے اتری. اللہ نے بری کیا اور یہ برات اللہ کی وحی بن گئی جو آج تک منبر و محراب پر پڑھی جا رہی. یہ مقام کس کا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کا. عالمہ، زاہدہ، فقیہہ، معلمہ. مگر ان کا کردار کیا تھا؟ ان کے کردار کا محور ان کے گھر کی چار دیواری تھی. کبھی آپ نے پڑھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین درس دینے کے لیے مدینے سے بصرہ گئی، مدینے سے شام گئی. آج خواتین گھومتی پھر رہی، محرم ساتھ ہو نہ ہو، حجت کیا ہے جی؟ درس دینے جا رہے. نہیں بھائی، یہ کام مردوں کا ہے، یہ کام عورتوں کا نہیں ہے. عورتیں اپنے علاقے میں تعلیم کا کام کر سکتی ہیں، کوئی درس گاہ ہو وہاں جا کے پڑھا سکتی ہیں. خواتین کو گھر بلائیں، اپنے گھر بٹھا کر پڑھائیں. اصل توجہ کا محور ان کا گھر ہے. گھر میں بیٹھ کر عورتیں جو کام کر سکتی ہیں وہ کام مثالی ہو سکتا ہے. میں ایک ہی مثال آپ کو دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا امام پیدا ہوا، یہ کس کی توجہ کا مظہر ہے؟ کس کی توجہ کا نتیجہ؟ باپ تو فوت ہو چکا تھا پیدا ہونے سے پہلے. امام بخاری یتیم پیدا ہوئے تھے. امام بخاری کو بنانے میں، پڑھانے میں، پوری دنیا کے امام کو تیار کرنے میں بنیادی کردار کس کا ہے؟ ان کی والدہ کا.
تو عورت کا کردار معمولی ہے؟ اگر اپنے گھر کی چار دیواری پر توجہ دے تو یہ کردار معمولی ہے؟ آج بھی عورت اگر اخلاص کے ساتھ توجہ دے تو بڑے بڑے محدثین پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہو سکتے ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس اصل کردار سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہرت ہو، چرچا ہو، ناموری ہو، دنیا گھومو دعوت کی حجت لے کر، نہیں، یہ ایک عورت کا کردار نہیں۔ زیور علم سے آراستہ ہو جاؤ اور پھر ترتیب وار اس کردار کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرما دے۔ یقیناً یہ علم بڑا مبارک ہے، علم وحی، دنیا کا علم نافع نہیں ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ علم نافع وہ ہے جو بندے کی آخرت کو سنوار دے، دنیا کو نہیں۔ بھئی دنیا کا نفع ایک عارضی نفع ہے۔ ایک شخص دنیا کا علم حاصل کرتا ہے دنیا بنانے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے، یہ ایک عارضی نفع ہے، مگر دائمی نفع قیامت کا ہے، قیامت کا۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، اگر کتاب و سنت کا علم حاصل کر لیتے ہو تو یاد رکھو ہر علم کے دو نتیجے، یہ بات اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، ہر علم کے دو نتیجے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہر علم کے دو نتیجے ہیں، یا تو وہ علم آپ کے لیے نفع بخش ہوگا یا پھر نقصان دہ ہوگا، تیسری کوئی بات نہیں۔ علم یا نافع ہوتا ہے یا ضار نقصان دہ ہوتا ہے۔ علم کی تیسری کوئی منزل نہیں، تیسرا کوئی ٹھکانہ اور کوئی نتیجہ نہیں، تیسرا کوئی ثمرہ نہیں، دو ہی ثمرہ، یا نافع یا ضار۔ یہ بات ہم نے کہاں سے لی؟ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالقرآن حجت لک او علیک، وہی الہی کی بات ہو رہی، قرآن و حدیث یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ اس علم کو حاصل کرو گے، کتاب و سنت کو، تو یہ علم یا تمہارے حق میں حجت ہوگا اور تمہاری کامیابی کا سبب بنے گا، یا تمہارے خلاف جائے گا۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ یہ علم نافع کس کے لیے اور ضار کس کے لیے؟ یہ بہت سی باتیں طے ہو چکی، یہ بات واضح ہو چکی علامہ صاحب کے خطاب سے کہ علم نافع کتاب و سنت کا علم، لیکن کتاب و سنت کو حاصل کرنے کے بعد بھی نفع یا نقصان کا پہلو موجود ہے۔ علم نافع کب بنتا ہے؟ نمبر ایک، اس کا حصول اخلاص کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ اساس تو لازمی۔ علم نافع کب ہوتا ہے؟ جب علم کا مقصود سب سے پہلے اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہو، کہ میں ان جہالت کے اندھیروں سے نکلوں، روشنی میں آؤں، اس نور میں آؤں اپنے آپ سے۔ یہ علم کا پہلا مفاد ہے۔ یہ نہیں کہ علم پڑھا اور پھر یہ سوچ لیا کہ میں اس کو اسٹیج پہ بیان کروں گا اور بڑے لوگ نعرے ماریں گے اور بڑی واہ واہ ہو۔ علم نافع نہیں۔ پہلے اپنے آپ سے جہل کو دور کرنا، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے، اس کا پہلا مفاد میرے لیے اللہ کی رضا مقصود ہو، اپنے آپ سے جہل کو دور کرنا مقصود ہو، اور پھر تیسری بات یہ کہ اس علم پر عمل کرنے کا عزم ہو، عمل کرنے کا عزم۔ جیسے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ تعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم نے علم اور عمل اکٹھا سیکھا۔ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر وحی اترتی، اگلی وحی کے اترنے سے پہلے پچھلی وحی پر عمل ہو چکا ہوتا تھا۔ علم و عمل ساتھ ساتھ چل رہا، یہ نہیں کہ علم پڑھ لو ابھی اور عمل کریں گے جب ریٹائرمنٹ مل جائے گی،
جب بڑھاپا آ جائے گا ریٹائر ہو جائیں گے پھر عمل کریں. نہیں میرے نوجوان بیٹوں اور بھائیوں، نہیں، یہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان سن لو، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا. جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور بندوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، شدت کی گرمی ہوگی. آج یہ سورج کروڑہ میل کے فاصلے پر، اور کتنی گرمی، ایک ریکارڈ گرمی پڑ رہی، اور سب دنیا پریشان. حالانکہ پنکھے ہیں، اے سی ہیں، اور فریجیں ہیں، اور فریزر ہیں، اور کیا کچھ ہے، ٹھنڈک کے انتظامات موجود ہیں. وہاں کچھ نہیں ہوگا، صرف زمین ہوگی چٹیل، کوئی اس میں موڑ نہیں ہوگا، کوئی اس میں نشان نہیں ہوگا، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر کھڑا. اس وقت اللہ رب العزت 7 قسم کے انسانوں کو اپنے سائے میں لے لے. کیا محبت کا اظہار. ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان ہے جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اپنے پروردگار کی عبادت میں بڑا ہوتا ہے. کتنی توجہ کی ضرورت ہے. نوجوان بھائی بہنیں، اس پر سب غور کریں. اس فضیلت کو ہم نے سمیٹنا ہے. تو اپنے آپ سے جہل کو دور کریں، اپنے آپ کو جہل سے دور کریں. یہ طلب علم کی نیت ہے، یعنی عمل، اخلاص پہلی بنیاد ہے، اور جہل، ابعاد الجہل عن النفس، جہل کو دور کرنا اپنے نفس سے. اور تیسری بات عمل. عمل یعنی حدیث پڑھتے ہی، علم حاصل کرتے ہی عمل شروع کر دیں. جیسے امام احمد بن حنبل حدیث پڑھ رہے تھے، احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا طیبۃ دینار، حدیث پڑھی مسند احمد میں کہ اللہ کے پیغمبر نے حجامہ کروایا، جسم سے فاسد خون نکلوانا، بڑا ایک مفید طریقہ علاج. حجامہ کروایا، اور حاجم جس نے حجامہ کیا تھا ابو طیبہ، اس کو 1 دینار دی. حدیث پڑھی، شاگردوں سے کہا بس ٹھہر جاؤ، جاؤ کسی حاجم کو بلاؤ، میں نے حدیث پڑھ لی، عمل نہیں کیا اب تک، آج اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں. حدیث ابھی پڑھی ہے، اس پر عمل ابھی کرنا، فوری کرنا. حاجم کو بلایا گیا، اس نے حجامہ کیا، اور امام احمد بن حنبل نے اس حاجم کو 1 دینار دیا. پورا حدیث پر عمل. یہ سلف صالحین کی شان ہے. تو عمل بالحدیث، جستجو اور شوق ہو اپنے آپ سے جہل کو دور کرنے کا، اللہ کی رضا کی احساس ہو، اور عمل کا جذبہ ہو. یہ علم نافع ہو جائے گا. بل قرآن حجت اللہ کا، اب یہ قرآن و حدیث کا علم اس کے حق میں حجت ہے. اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں، طلب علم کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کا تکسب، دنیا کی شہرت، دنیا کا غلبہ، دنیا کی چودراہٹ، اسے حاصل کرنے کا ذریعہ علم بنا لیں. اور اپنے آپ سے جہل دور کرنا مقصود نہیں، بلکہ دنیا کو ایک سے ایک حدیثیں سنا کر، ایک سے ایک بات کر کے، مسئلہ ذکر کر کے اپنی واہ مقصود ہو. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لیس العلم بکثرت المسائل وانما العلم خشیۃ اللہ، کہ لوگوں علم کثرت مسائل کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل علم اللہ کی خشیت کا نام ہے، اللہ کے خوف کا نام. یہ مقصود ہے. اخلاص مقصود. اگر اخلاص نہیں ہے، دنیا کی شہرت مقصود ہے، دنیا کا مال مقصود ہے، اور دنیا کے تمام مقصود ہے، تو پھر یہ علم ضار بن جائے، نقصان دہ بن جائے. بل قرآن حجت اللہ کا او علیک، قرآن و حدیث یا تو حجت ہے آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف. جو وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، 2 منٹ اوپر ہو گئے، کیونکہ مجھ سے بھی 2 منٹ لیے گئے تھے، تو میں نے حساب برابر کر دیا. اللہ رب العزت ان مدارس کو قائم و دائم رکھے. یہ جہود جو بحمدللہ جاری ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ پاک ان کو قائم و دائم رکھے. اور جو ہمارے بھائی بزرگ معاونین مساہمین ان اداروں کے اور کسی اعتبار سے کوئی تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق عطا فرمائے اور اس تعلق کو بڑھائے. آج کے اس دور میں ہمارے عقیدے کی اور ہمارے ایمان کی، عمل کی جو حفاظت کا ذریعہ اور بنیاد ہے،
وہ یہ دینی مدارس، دینی مدارس میں وہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے جو اور کہیں نہیں پڑھایا جا رہا۔ بڑے بڑے یونیورسٹیاں قائم ہیں جو ابھی جن کا ذکر ہو رہا تھا، مگر تعلیم صفر ہے۔ بتائیں کسی گورنمنٹ کے ادارے میں چاہے پی ایچ ڈی کے مرحلے میں صحیح بخاری پڑھائی جاتی؟ اگر یہ مدارس نہ ہو تو بخاری پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ اور بخاری ایک کتاب نہیں، ایک میزان ہے۔ صحیح بخاری ایک میزان ہے، میزان۔ یہ مدارس کے رہی منت، تو ان کو قائم رہنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی یہ بات، یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں لونڈی خرید کر رکھنے کے عمل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں کیسا ہے؟ یعنی آپ کو ایک ہی استفسار ملا ہے، ایک ہی سوال۔ دیکھیں یہ معاملہ لونڈی کا دشمن کی خواتین کے ساتھ ہے، اور اس کے حصول کا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ، جو آج کہیں نہیں ہو رہا، کہیں کہیں ہو رہا ہے مگر وہ دفاعی جنگ ہے۔ دشمن ہم پر یلغار کیے ہوئے اور ہم اپنے دفاع میں لڑ رہے۔ اس وقت مسلمان کہیں بھی دنیا میں کفار پہ یلغار نہیں کر رہے، کہیں حملہ نہیں کر رہے۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ اپنا دفاع کیا، چند سال، مگر جنگ احزاب کے موقع پر آپ نے فرما دیا تھا الآن نغزوہم ولا یغزون، آج کے بعد کفار ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ آج کے بعد جب بھی جنگ ہوگی کفار کی بستیوں میں ہوگی، ہم حملہ آور ہوں۔ یہ اسلام کی شان، اسلام کی رفعت آج یہ کہیں موجود نہیں۔ کوئی امیر جہاد نہیں، کوئی امیر جہاد نہیں، کیونکہ آج اپنے دفاع کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ جو تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے اگر اخلاص نیت سے ہو تو لونڈی کا تصور کیا ہے؟ دشمن کے علاقے پر حملہ کریں، وہ علاقہ فتح ہو، ان کے جنگجو جو ہیں وہ مارے جائیں۔ اب وہ عورتیں کہاں جائیں؟ اب وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ جو امیر جہاد ہوگا وہ ان کو جمع کرے گا، ان کو تقسیم کرے گا۔ مجاہدین کے حصے میں ایک آتی ہے، دو آتی ہیں، ان کو رکھے گا اپنے پاس، ان کی تربیت، ان کی اصلاح، ان کی کفالت، تاکہ یہ عورتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ ہاں جس مجاہد کو مل گئی اسے اختیار ہے کہ وہ اسے کسی کو فروخت کر دے، اسے فروخت کرنے کا اختیار ہے۔ تو چونکہ اس وقت جہاد تقریباً نافذ، تو پھر یہ مسئلہ کیسے عمل میں آئے؟ تو جب انشاءاللہ جہاد ہوگا، آپ لڑنے کے لیے جائیں گے تو پھر اگلی بات ہوگی انشاءاللہ۔